ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لاجک پیش کر دی یار. اللہ اپنی اتنی نعمتیں بیان کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے فالق الحب والنوا، دیکھو تم اس آم کی گٹھلی کو زمین میں ڈالتے ہو، اس میں میں نے کیسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے. ہم کہتے ہیں آئی فون والوں کا سلام کرتے ہیں، یار تم نے ہمیں اتنا اچھا موبائل بنا کے دے دیا. سیمسنگ والوں کا کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، یار کیا ٹیکنالوجی ہے بھائی. آپ اگر کوئی بڑے بڑے سائنٹسٹ آئیں اور کہیں ہم نے آئی فون ایجاد کیا، آپ کو بھائی یہ کروڑوں خربوں سال میں نا یوں چھین چھین ہو کے بن گیا ہے، اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یار ہماری محنت پہ تم پانی پھیر رہے ہو، خود بخود نہیں ہوتا بھائی یہ سب کچھ. تو لا تجد اکثرہم شاکرین. اللہ کہتا ہے تم دیکھو یہ لیپ ٹاپ رکھا ہے نا، آپ ایف کا بٹن دبائیں، اسکرین پہ کیا لکھ کے آئے گا؟ ایف. یہ سافٹ ویئر بنا کے ڈالے گئے ہیں یا خود بخود ہو گئے ہیں؟ یہ بولو نا، کسی نے کیا ہے بھائی یہ کام؟ خدا کی قسم اس سے زیادہ مشکل سافٹ ویئر وہ ہے جو آم اور خربوزے کے بیج میں انسٹال کیا گیا ہے. سمجھتے ہو؟ اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی جنگل میں دیکھو، فرضی مثال بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فرض کر رہا ہوں میں، کوئی سچی مچی میں تھوڑی بیان کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مجھے پتا ہے نہیں ہو سکتا. فرض کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی کچھ بھی فرض کر سکتا ہے. 2 اور 2 6 بھی فرض کیے جا سکتے ہیں، فرض کرنے کی کون پابندی لگا رہا ہے؟ تو سمجھانے کے لیے اگر میں فرضی مثال بیان کر رہا ہوں تو کیا حرج ہے اس میں؟ دیکھو ایک آدمی جنگل میں پیدا ہو، اسے نہیں پتا ہمیں کس نے بنایا، اس کو کچھ بھی دنیا کی خبر نہیں ہے، نہ جنگل نہیں بلکہ صحرا میں ہے، وہ بغیر کھائے پیے زندہ ہے. فرض کر لو گورنمنٹ پوچھے گی، مجھ سے پوچھے گی، آپ نے ایسی مثال، آپ لوگ ٹینشن میں نہ جائیں، آپ لوگ ٹینشن میں. میں جب خواتین سے معذرت، میں کہیں ایک جگہ میں نے تیسری شادی کے پیغام بھیجا نا، جلدی خواتین کو بہت ساتھ، تو جب تیسری شادی پیغام بھیجا تو ہمارے پڑوس میں ایک صاحب کو بہت غصہ ہے، اس مولوی کی حرکتیں دیکھو کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے. تو اس نے کہا آپ کی بچی کے لیے پیغام بھیجا ہے کیا انہوں نے؟ جہاں بھیجا ان کو غصہ آئے تو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کو کیوں غصہ آ رہا ہے؟ تو اس لیے میں اگر فرضی مثال پیش کر رہا ہوں تو گورنمنٹ کو اگر اعتراض ہوگا تو مجھ سے پوچھے گی. آپ اس پہ ٹینشن، یا جو کمنٹس میں اعتراض کرنے والے لوگ ہیں وہ بالکل بھی ٹینشن نہ لیں. تو بھائی دیکھو، کوئی صحرا میں بندہ ہو، کوئی اس کے پاس نہ ہو، آپ اس کے پاس گئے ایک خربوزے کا بیج لے کے، اس نے کبھی یہ پودے بننے کا عمل نہ دیکھا. فرض کرو وہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہو، بہت ذہین ہو، آپ اس سے کہو یار میں تمہیں ایک میجک دکھاتا ہوں، ایک جادو دکھاتا ہوں، یہ بیج ہے. وہ کہے گا کیا دکھائے گا؟ اس سے کبوتر نکال لے گا، نظر کا دھوکہ دے گا، یہی کرے گا نا. نا 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 نا، میں اس سے ایک جادو دکھاتا ہوں، میں اس کو زمین میں ڈالتا ہوں، بتا کیا ہوگا؟ وہ جواب میں پتہ ہے کیا کہے گا؟ کتنا بڑا سائنٹسٹ ہو، وہ بیج کو توڑ کے بھی دیکھ لے، وہ کہے گا بھائی جب تو اس کو زمین میں ڈالے گا تو ہم نے تو اپنے ابا دادا چاچا ماموں جس کو بھی زمین میں ڈالا ہے نا، زمین نے اس کو کھا کے ختم کر دیا. سیدھا کہاں پہنچا ہے؟ اوپر. ایک آدمی کی بیگم مر گئی، اسے دفنا کے آیا، بجلی کڑکی، کہتا ہے لگتا ہے پہنچ گئی ہے. ہر آدمی اپنے تجربے شیئر کر رہا ہوں، تو کہتا ہے لگتا ہے پہنچ گئی. خیر، تو آپ نے کیا کیا؟ اس بیج کو اس کے سامنے زمین میں ڈالا. کیا اس سے کیا ہوگا بھائی؟ آپ کو سائنٹسٹ ہو تم بتاؤ کیا ہوگا؟ وہ کہے گا ختم ہو جائے گی. لوہا ڈالو، فولاد ڈالو، صرف ایک پلاسٹک ہے جو بہت عرصے کے بعد جا کے ختم ہوتی ہے، لیکن وہ بھی جاتی ہے، نہیں بھی ہوتی تو ویسی کی ویسی رہتی ہے. آپ نے کہا صبر کر یار. پانی ڈالا، اچانک اس میں سے ایک پوپل نکل کے آئی، ننا سا پودا. وہ حیران ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یار یہ کیا ہے؟ واٹس گوئنگ آن، واٹس ہیپننگ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ کہے گا اس میں جادو کیا ہے؟ چلو ہو گیا اتفاق سے، یوں کر کے کوئی چیز نکل آئی ہے، ٹھیک ہے، اتفاق سے ہو جاتی ہے، کچھ شاید اس میں کچھ قدرتی طور پر نیچرلی کچھ ایسی چیز ہو کہ پودا نکل آئے. ابھی صبر کر. پانی دیا، وہ بیل بڑھنا شروع. اب کیا ہے، وہ بیل کو چونکہ اوپر جانا ہے، نہ اس کے پاس سوچنے کے لیے دماغ، نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں، نہ سننے کے لیے کان، نہ اپنی ضرورت کو بیان کرنے کے لیے زبان. لیکن چونکہ اس بیل کی تر و تازگی اسی میں ہے کہ وہ اوپر کی طرف موو کرے، لہذا کوئی بھی کنارہ اس کو ملتا ہے، کوئی ہلکی سی رسی ملے، وہ اس کے گر لپٹ لپٹ کے اوپر کو بڑھنا شروع. جیسے کوئی پہاڑ پہ نہیں رسی کے ذریعے چڑھ رہا ہوتا، دیکھا ہے نا بیلیں، تبھی تو قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ،
یہ بیلیں اور شجر کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ اللہ کو. کیا مطلب؟ گاڈ نے، اللہ نے جو کام ان کے ذمہ لگا دیا اس کو فوکس کیا ہوا انہوں نے. بیل کا کام ہے کہیں ذرا سی جگہ ملے فوراً ایسے اوپر چڑھتی ہے. وہ تو کس نے شعور دے دیا بھائی کہ ایسے گول گول گھوم کے کہاں جانا ہے؟ اوپر جانا ہے. تو وہ جو تھا نا بڑا فنٹر، وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ تو کچھ حیرت ہوگی کہ اس کو کہ نہیں ہوگی. کہے گا یار یہ تو واقعی زبردست جادو ہے. آپ اسے کہیں ابھی جادو کی ابتدا ہے، ابھی دیکھ آگے ہوتا کیا ہے. اس میں پھول نکلنا شروع، اتنے خوبصورت پھول. وہ کہے گا یہ کیا ہے؟ کہیں گے بھائی یہ جادو ہے، یہ خود بخود ہو رہا ہے. وہ حیران ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر وہ پھول کیا کر رہے ہیں؟ تتلیوں کو، کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں. کیڑے مکوڑے، تتلیاں ان پھولوں پہ بیٹھتے ہیں، پھر اڑ کے دوسرے پھولوں پر. اس سے نر مادہ پھولوں کا آپس میں ملاپ. تتلی کو پتا نہیں ہوتا کہ میں ایک پھول پہ بیٹھ کے جب دوسرے پھول پہ جا کے بیٹھتی ہوں تو نر مادہ ریزے آپس میں مل جاتے ہیں. تتلی کو اس کی خبر نہیں ہے، لیکن قدرت یہ کام کس سے لے رہی ہے؟ اس نے پھول اس لیے پیدا کیا تاکہ کیڑے مکوڑے اور تتلیاں اس کی طرف مائل ہوں. خدا کی قسم یہ جادو خود بخود نہیں ہو سکتا. وہ بندہ حیران ہو رہا ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے. اس نے کہا ابھی چھوڑ دیکھ. تھوڑے دنوں میں جب یہ نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوا، پھول جھڑ گیا، نیچے چھوٹا سا ایک چیز پیدا ہونا شروع ہوئی. پھر وہ چیز آہستہ آہستہ بڑھتے 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 کیا بن گئی؟ خربوزہ. وہ حیران ہوگا یار یہ کیا ہو رہا ہے. کہا بھائی ابھی جادو شروع نہیں ہوا ہے، جادو اب تجھے دکھاتا ہوں. جب اس خربوزے کو کاٹ کے دیکھا، اس ایک بیج سے ہزاروں بیج اس کے اندر اسی جیسے ہزاروں بیج موجود تھے. یہ جو سائیکل ہے، مجھے ایک بات بتاؤ، دو گراریاں آپس میں جوڑ کر ایسے ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ جوڑنا کہ آپ سائیکل کا پیڈل گھماتے ہو، ایک گراری گھومتی ہے، وہ دوسری گراری کو گھماتی ہے، پھر اس سے سائیکل کا پہیہ گھومتا ہے، پھر اس سے پیڈل گھومتا ہے. یہ پورا ایک سائیکل کھربوں اربوں سال میں خود بخود دو گراریاں آپس میں اس طریقے سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی. خربوزے کے بیج میں جو پروسیس ہو رہا ہے وہ بھی ایک سائیکل ہے. بیج سے پودا، پودے سے پھول، پھول سے پھل، پھل سے خربوزہ، خربوزے سے پھر بیج، پھر اس بیج سے دوبارہ پودا، پھر اس سے دوبارہ خربوزے. یہ سارا سائیکل میرے بھائی یہ سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی خود بخود کیسے انسٹال ہو گئے؟ شیطان نے کہا اے اللہ یہ خربوزے کھائیں گے، آم بھی کھائیں گے، پھل بھی کھائیں گے، لیکن مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم یہ سارا کا سارا ڈارون کے کھاتے میں ڈال دیں گے اور کہیں گے یہ آٹومیٹیکلی یہ بیوٹی آف نیچر ہے. جب کافر سے آپ پوچھو نا یار یہ آبشارے، یہ کہکشائیں اور یہ پورا نظام یہ کیا کہتے ہیں؟ بیوٹی آف نیچر. جب زلزلے طوفان آتے ہیں کہتے ہیں فطرت جو ہے نا، نیچر اینگری ہے بہت زیادہ. ساری چیز کس کے کھاتے میں ڈال دی؟ نیچر کے کھاتے میں. ابے بھائی نیچر سے اب ہم محبت کریں، نیچر کے ہم سردا، وہ نیچر کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، کہاں ہے وہ نیچر؟ لے کر تو آؤ. یہ نیچر اتنی ذہین کیسے ہو گئی؟ اس نے خود بخود خربوزے میں سافٹ ویئر انسٹال کر دیے، آم کی گٹلیوں میں سافٹ ویئر انسٹال کر دیے. اس نیچر نے گائے بھینسیں بنا دی. سوکھا چارہ، مجھے بتاؤ جاپان میں آپ کسی سائنسدان کے پاس کسی بھی لیب میں یا کسی فیکٹری میں آپ یہ سوکھا چارہ لے کر جاؤ اور جاپانیوں سے بولو کہ ایسی مشین بناؤ، ادھر سے سوکھا چارہ ڈالیں، ادھر سے چکنا گاڑا دودھ نکلے. جاپانی بولے گا میرے بھائی ایسی مشین سے زیادہ تجھے دماغ کے علاج کی ضرورت ہے. تو کسی فیکٹری میں جانے کے بجائے نا کسی ڈاکٹر کے پاس جا. گھاس کے اندر چکناہٹ ہوتی نہیں ہے تو نکلے گی کہاں سے؟ مشین کا کام تو اسی چیز کو نکالنا ہے نا، اس میں ہے ہی نہیں. تبھی تو کولیسٹرول کے مریضوں کو ڈاکٹر گھاس کھانے کا مشورہ دیتے ہیں. ویجیٹیرین بنا رہے ہوتے ہیں نا، گھاس کا نہیں یعنی ویجیٹیبل کا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں نا. سبزیاں کھایا کرو، دودھ مت پیا کرو، چکنائی ہے اس میں. اللہ کہتے ہیں میرے بھائی کہ ہم نے گائے اور بھینسوں کو ان لکم فی الانعام العبرہ، تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت کا سامان ہے. شیطان اور اللہ کا مقابلہ چل رہا ہے. شیطان کہہ رہے ہیں نہیں اللہ نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے بنایا. شیطان کہہ رہے ہیں اللہ یہ ساری قدرتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے لیکن تیرا شکر ادا نہیں کریں گے. اللہ اور شیطان کا مقابلہ. شیطان ہمیں گھسیٹ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، کہہ رہا ہے نیچر پہ ڈال دو. فطرت یہ کر رہی ہے، نیچر یہ کر رہی ہے. اللہ پیغمبروں کے ذریعے پیغمبروں کو بھیج کے یاد دلا رہے ہیں بھائی فطرت نہیں کر رہی، میں کر رہا ہوں، میں نے ہی فطرت بنائی ہے. ان لکم فی الانعام العبرہ، ان جانوروں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ہم ان کو سوکھا چارہ کھلاتے ہیں
اس سوکھے چارے سے گوبر بھی بنتا ہے جو زمین کی طاقت اور توانائی کو بحال کرتا ہے. اسی سوکھے چارے سے بلڈ بنتا ہے, خون بنتا ہے جو پاور کا کام دیتا ہے اس مشین کو آئندہ چلانے کے لیے. اور اسی سوکھے چارے میں جہاں گوبر اور خون بن رہا ہے اسی کے بیچ سے چکنا اور سفید ہم تمہارے لیے دودھ نکالتے ہیں. اللہ کہتے ہیں خالصاً, ایسا دودھ جس میں نہ گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت نہ خون کی رنگت. صاحب ویسٹیج کا پہلے سے انتظام ہے کہ کون سی چیز کہاں جائے گی, آٹومیٹک پورا سسٹم. اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس کا کلر ہے, مزہ کتنا ہوتا ہے اس دودھ میں, سائغ للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. تو شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں ان کو تیرا ناشکرا بناؤں گا, یہ ساری نعمتیں استعمال کر کے یہ تیرے وجود کا پھر بھی انکار کریں گے, اور یہ تمام تیری طاقتوں اور قدرتوں کی نسبت کس کی طرف کر دیں گے؟ نیچر. ابھی آپ غیر مسلم سے پوچھیں نا, یار ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے, نیچرل. کیا کہتے ہیں؟ نیچرل. تو نیچر. یار یہ کیا بات ہے, ماں پہلے روٹی کھاتی تھی, بچے کی آنکھ بن رہی ہے, ناک بن رہی ہے, زبان بن رہی ہے, دل بن رہا ہے, دماغ بن رہا ہے, سب چیزیں بن رہی ہیں, پوری کنسٹرکشن ہو گئی, بچہ تیار. جیسے ہی بچہ مارکیٹ میں آیا اسی روٹی سے اب ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا شروع ہو گیا. کون ہے بھائی یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ غیر مسلم کیا کہے گا؟ نیچر. اٹ از بیوٹی آف نیچر. یہ ہے لا تجد اکثرہم شاکرین. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ بھائی میں شیطان کے فضائل نہیں بتا رہا آپ کو کہ وہ کتنا بڑا فنٹر ہے. نہ مجھے کوئی ڈارون سے ذاتی دشمنی ہے. میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ آج لبرل آدمی, سیکولر آدمی اپنی سوسائٹی سے جس ذات کو سب سے زیادہ آؤٹ کیا ہے نا, وہ اللہ کی ذات ہے. تبھی آپ ان سیکولر لبرل لوگوں کے سامنے بزنس کی بات کریں, سنیں گے. آپ میڈیکل سائنس کی بات کریں, کان لگا کے بولو, سنیں گے. آپ کوئی سیاسی بات کریں, سنیں گے. جہاں اللہ کی بات آئی, اللہ یہ کہتا ہے, کہتے ہیں یار کیا بورنگ ٹاپک لے کے بیٹھ گئے یار, کیا مولوی بن گئے ہو ہیں بھائی؟ کوئی اور فورن ٹاپک چینج کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تبھی ان کو سب سے زیادہ برے پتہ ہے دنیا میں کون لگتے ہیں؟ مولانا لوگ. میں ایک دفعہ کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, ایک صاحب آئے میرے سے, بڑے ماڈرن ٹائپ کے, ان کے گھر والے بھی ان کے ساتھ, فیملی بھی, بڑے لگ رہا تھا ڈریسنگ سے نا بڑے ماڈرن ہیں. میرے پاس آئے اور کہتے ہیں ایک سیلفی لیسا ہے, سیلفی لے لوں آپ کے ساتھ؟ میں نے کہا لے لیں. سیلفی لی. کہتے ہیں ویسے مولویوں کو سنتا نہیں ہوں میں, بس ویسے ایک فیمس پرسنالٹی, تو چلو ٹھیک ہے بھائی آپ کی مرضی, ہم نے کب کہا آپ سنو. اچھا ان کو نہیں پتا تھا مجھے ان کی آواز آ رہی ہے. آگے گئے اپنی بیگم کو کہنے لگے میں نے سیلفی لی ہے, ان کو کبھی یوٹیوب میں تم نے دیکھا ہوگا. کہتی میں تو مولویوں کو سنتی نہیں ہوں بالکل. وہ بڑے زور سے بول رہی ہے میں مولویوں کو سنتی نہیں. وجہ کیا ہے میرے بھائی, کیوں نہیں سنتے؟ کہ آپ کی سوسائٹی میں جو چیز سب سے زیادہ فضول ہے نا آپ کی نظر میں, وہ اللہ ہے, معاذ اللہ. آپ نے اپنی, دیکھو دنیا میں بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہیں, خواتین کے حقوق کی, ابا کے حقوق کی, اماں کے حقوق کی, بچوں کے حقوق کی, جانوروں کے حقوق کی. یا تو جانور کے اتنے حقوق ہیں, کبھی کبھار خیال آتا ہے, جیسے ہمارے ایک دوست بے روزگار تھے, کہتے کاش میں منگو پیر کا مگرمچھ ہی ہوتا. یار فری پوکٹ کا کھانا تو مل جاتا نا, تو غریب آدمی تو یہی سوچے گا نا. اتنے حقوق ہیں یہاں پہ, لیکن لبرل اور سیکولر لوگوں نے کیا کیا ہے؟ خدا کے حقوق پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار بولو نہیں ہے. شیطان اپنے مشن میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ لا تجد اکثرہم شاکرین. کہتے ہیں آپ گاڈ کو مانتے ہیں نہیں مانتے آپ کا نجی معاملہ ہے, ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. 3 قسم کے لوگ ہیں, کچھ کہتے ہیں خدا ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں ہے, کچھ کہتے ہیں ہمیں اس سے کیا لینا کہ ہے یا نہیں. فری تھنکر انہیں کہا جاتا ہے. کیا کرنا ہے بھائی, ان باتوں میں کیا رکھا ہے, ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ تو یہ شیطان اپنے مقصد میں کیا ہو گیا؟ کامیاب. لا تجد اکثرہم شاکرین. اتنی اس کی قدرت کے نمونے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس کا انکار کر دیا. دوسرا کام شیطان نے کیا کیا؟ اللہ نے ہمیں بتا دیا وہ جو ہدف, وہ جو اس کا جو ویژن ہے نا, ہدف ہے تمہیں ناشکرا بنانا. تو اب ہم شیطان سے ہوشیار کیسے رہیں گے؟ ناشکرا نہیں بننا ہم نے کیا بننا ہے؟ شکر گزار. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
جو شکر گزار بنے گا، وہ شکر گزار بنتے کیسے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسرا کام شیطان کا جو اللہ نے بتایا کہ اس کا ہدف ہے ناشکرا بنانا، کیونکہ اس نے کہا اللہ تو دیکھے گا یہ شکر گزار نہیں بنیں گے، تو اس کا مطلب اللہ چاہتا کیا ہے، ہم کیا بنیں، شکر گزار. وہ کیسے بنتے ہیں وہ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا. دوسرا اللہ نے بتایا کہ یہ جو شیطان جو تمہیں ناشکرا بنانے کے لیے جو اس کا طریقہ واردات ہوگا نا، جو ٹریک یہ استعمال کرے گا، وہ ٹریک کیا ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان بری چیز کو تمہاری نظر میں اٹریکٹیو بنا کے پیش کرے گا. یہ اس کا طریقہ ہے واردات. عقل سے سوچو گے اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ یہ بری ہے، لیکن شیطان اس کو ایسی پیکنگ میں پیش کرے گا، ایسے خوشنما نعروں میں پیش کرے گا کہ انتہائی بری چیز تمہیں لگنے کیا لگے گی، بولو اچھی. چرس کی مثال میں دیتا ہوں، کیونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں میرے بھائی، سارے چرسی نہیں ہیں، مجھے کراچی واپس بھی جانا ہے، لیکن میں نے بہت چرسی دیکھے بھی ہیں وہاں پہ، پورے ملک میں ہی ہے، خالی کراچی میں نہیں. دیکھو شیطان کیا کرتا ہے، آپ کے ہاں کوئی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آئے اور کہے، آپ نے پوچھا بیٹا کرتے کیا ہو، جواب میں کہے میں چرس پیتا ہوں، آپ دو گے رشتہ؟ بولتے کیوں نہیں؟ یار اس کا مطلب تو نالوں میں بیٹھتا ہوگا، پائپ میں بیٹھتا ہوگا، یہ کرتا ہوگا، وہ کرتا ہوگا، چل نکل یہاں سے، تجھے گھسا کیسے تو ہماری گلی اور ہمارے محلے میں، تجھے ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ لیکن اب کیا ہوا، وہ چرسی بڑا ہوشیار، اس نے کیا کیا، اچھا بہت سارے لوگ اب چرس پینے لگے نا اس معاشرے میں، اور وہ تھے بھی قوم کے بڑے. ان کو اندازہ ہوا کہ یار اس سوسائٹی میں چرسیوں کی ذرا سی بھی 2 ٹکے کی بھی عزت نہیں ہے. لہذا انہوں نے ایک پلان بنایا کہ یار یہ چرسیوں کا گیٹ اپ تبدیل کرو، پائپوں سے ان کو نکالو، ان کو بڑے لگژری VIP 5 اسٹار ہوٹلوں میں لے کے جاؤ. چرس کے کچھ اصول ہوں گے، نہا دھو کے سوٹ ٹائی میں خوشبو لگا کے چرس پی جائے گی، اور یہ والا اسٹائل ختم کر دیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اسٹائل بھی تھوڑا سا چینج، اور چرس کا نام بھی چینج، چرس کی پیکنگ بھی چینج. چرس کا نام اینٹی ڈپریشن، اور بھی ایک لفظ میرے ذہن میں آ رہا تھا، نہیں میڈیسن، اسٹریس میڈیسن، کچھ بھی کوئی اچھا سا نام رکھ. اور پیکنگ بڑی خوبصورت سی چمک پٹی، اس پہ نہیں جیسے سگریٹ کی پنیاں نہیں ہوتی، تو سائیکلوں پہ نہیں ہم وہاں لگاتے ہیں یار، چمک پٹیاں لگا رہے ہوتے ہیں، گولے گنڈے والے دیکھے ہوں گے آپ نے کبھی، تو وہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو ایسی خوبصورت سی پیکنگ، اور قیمت بھی انتہائی زیادہ. غریب، یہ جو غریبوں نے پی پی کے اس کا امیج خراب کیا ہے، غریب آدمی کی دسترس سے کیا کر دو اس کو باہر. اب میں تو کراچی کی مثال دوں گا، یہ صرف ڈیفینس اور کلفٹن والوں کی دسترس میں ہوگی، وہ لوگ پیئیں گے، بڑے بڑے لوگ. مجھے بتاؤ اب جب سوسائٹی چینج ہو جائے گی نا، پھر وہی شخص جو پہلے رشتہ لینے کے لیے آیا تھا، آپ نے دھکے دے کے بھگا دیا تھا، اب وہ آئے گا آپ کے گھر، آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے. آپ سب سے پہلے پوچھو گے چرس پیتے ہو کہ نہیں پیتے، کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا نہیں پیتا. آپ کہو گے دقیانوس، فنڈامنٹلسٹ، لگ رہا ہے غریب آدمی ہے، زندگی گزارنے کی تمیز اس کمبخت کو نہیں، اور لگتا ہے ہماری بیٹی پہ بھی پابندیاں لگائے گا، اس کو بھی نہیں چرس پینے دے گا، یہ ہماری بیٹی پہ بھی پابندیاں لگائے گا. ہمیں براڈ مائنڈڈ لوگ چاہیے، آزاد خیال لوگ چاہیے. یہ انسان کا نجی معاملہ، اگر کوئی نہیں پیتا تو کوئی بات نہیں ہے، نہیں پیتا، اس کی اپنا نجی پرسنل معاملہ ہے، لیکن اس کو برا تو نہ سمجھے بھائی. ہاں 2-4 لوگ سوسائٹی میں ہوتے ہیں جو اتنے فضائل کے باوجود بھی چرس نہیں پی رہے ہوتے، وہ ڈپریشن میں رہنا ان کو پسند ہے، تو ٹھیک ہے وہ نہ پیئیں. بہرحال جب آپ پیئیں گے تو نام چینج کر دیا، لیبل چینج کر دیا، تو اب وہ چرس جو انتہائی بری تھی، چرسی کہلانا انتہائی برا بن گیا تھا، اب وہی چرس اور چرسی کہلانا اٹریکٹیو بن جائے گا. تو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ شیطان کیا کرے گا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، انتہائی برا عمل ہوگا، اس کو ایسی پیکنگ میں، ایسے لیبل لگا کے، ایسے خوشنما نعرے لگا کے پیش کرے گا کہ وہ انتہائی برا عمل تمہیں انتہائی اچھا لگنا لگ جائے گا، اور جو یہ کام نہیں کرتے ہوں گے وہ تمہیں انتہائی برے لگنا شروع ہو جائیں گے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. اب ہر گناہ میں شیطان یہی کرتا ہے. آپ کو پتا ہے شراب بری چیز ہے،
دنیا میں سینکڑوں بل نہیں ہزاروں قتل کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن دنیا میں اللیگل ہوئی شراب؟ بولو نا. رپورٹ ہے، خود ترقی یافتہ ممالک کی رپورٹ ہے بھائی، دنیا میں شراب کی وجہ سے اتنے ریپ ہوتے ہیں، اتنے قتل ہوتے ہیں، اتنے لوگوں کے سر پھٹتے ہیں، اتنے لوگوں کے دانت ٹوٹتے ہیں. بہت سے لوگ ڈاکٹروں کے پاس الائٹمنٹ اپنی صحیح کروانے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کسی شرابی کا مکہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیا میں اس لیے اگر کبھی میں جاتا ہوا نظر آؤں تو اس کے پیچھے یہ حکمت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. تو بہت سارے جرائم ایسے ہیں دنیا میں جس کے پیچھے کیا ہے؟ شراب. سب کو پتا ہے بری چیز ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن پینے والے کیوں پیتے ہیں؟ شیطان کہتا ہے 2-4 گھونٹ سے کچھ نہیں ہوتا، 2-4 ڈھکن سے کچھ نہیں ہوتا، سب پیتے ہیں، میں نے پی لی تو کیا ہو گیا؟ بھائی سب اگر برا کر رہے ہیں تو آپ کی وہ سب کے کرنے سے وہ برائی اچھائی تھوڑی بن جاتی ہے. شیطان پھر ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دیندار لوگوں کا شیطان بھی مذہبی لبادہ اوڑھ کے آتا ہے، وہ گناہ کرواتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں. آپ نے مفتی صاحب سے بیان میں نہیں سنا کہ 100 انسانوں کے قتل کے بعد بھی اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، تو چلو 2-4 بندے پھڑکا دو، اس میں کیا جا رہا ہے، توبہ کر لیں گے. اس گناہ کو کیا بنا رہے ہیں آپ کے لیے؟ اٹریکٹیو. ایک آدھ دفعہ زنا کر لو، توبہ کر لیں گے، ایک آدھ دفعہ پی لو، توبہ کر لیں گے. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے گناہ کرنے کی توبہ کرنے کی نیت سے گناہ کرنا ایسے ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو زخمی کرے کہ بعد میں علاج کرا لوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ بعد میں کیا کرا لوں گا؟ اپنے آپ کو ملیریا والے مچھر سے کٹوائے کہ ملیریا ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں، بعد میں علاج کروا لوں گا. ایسی چیزیں کھائے کہ میرا جگر کی ایسی کی تیسی ہو، مجھے ہیپاٹائٹس بی اور سی ہو جائے، کوئی بات نہیں، ہیپاٹائٹس سی کا علاج دریافت ہو گیا، بعد میں علاج کروا لوں گا. کینسر کے پورے کوشش کرے کہ مجھے کسی طرح سے کینسر ہو جائے، اس لیے کہ میرا کینسر اسپیشلسٹ سے میری دوستی ہے، وہ کینسر کا علاج کر دے گا. ایسا بے وقوف دنیا میں کوئی دیکھا؟ تو توبہ کی نیت سے گناہ کرنے والا اس سے بھی زیادہ احمق اور اس سے بھی زیادہ بے وقوف ہے. لیکن شیطان توبہ کی امید پہ گناہ کروا کے اس گناہ کو گناہ کرنے والے کے دل میں مزین کر دیتا ہے، اٹریکٹیو بنا دیتا ہے. تو شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ گناہ کو اٹریکٹیو بنا کے پیش کرے گا.